بچپن سے لے کے جوانی تک جو خدمات سرکار ابو طالب کی رہی وہ اپنی مثال آپ ہیں. بے شک. اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ سرکار ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. آج ایمان ابو طالب پہ ہم گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا کہ اس کا خلاصہ آپ کی نظر میں ایمان ابو طالب کیا ہے ناظرین تک پہنچے. بسم اللہ. اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گہرا ایک تعلق تھا، جو ایک رشتہ تھا، اور خاص کر کے جناب ابو طالب کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ساتھ، اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں. آپ دیکھیں کہ جب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کا بھی وصال ہو چکا، والد محترم تو پہلے ہی وصال کر گئے تھے، امی جان بھی چھوٹی عمر تھی، آپ کی وصال کر گئی. پھر آپ کی جو کفالت ہے وہ جناب سید عبد المطلب کے ہاں آ گئی، آپ کے دادا جان. اور اس وقت آپ کے دادا جان مکۃ المکرمہ میں کعبہ شریف کے متولی تھے. اور جب آپ وہاں تشریف لاتے تو خاص قسم کا قالین بچھایا جاتا، اور لوگ اس قالین پر اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک سرکار کے دادا جان آن کر اس قالین پر نہ بیٹھ جائیں اپنی خاص جگہ پر. اتنا احترام تھا تمام قبائل کے سردار، قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد. لیکن حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ہی جلوہ گری ہوتی، سرکار آن کر کے اس قالین پر بیٹھ جایا کرتے. تو لوگوں نے جناب حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ ہم آپ کے احترام میں کھڑے رہتے ہیں، بڑے بڑے قبائل کے سردار کھڑے رہتے ہیں، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آتے ہیں یہ آن کر کے اس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، ان کی مرضی آئے تو یہ بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں، تم میں سے کوئی ان پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا. اب جب آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کفالت ہے وہ سرکار کے چچا جان جناب حضرت ابو طالب کے ہاں آ گئی. اور حضرت ابو طالب آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے تاجر تھے، آپ تجارت فرمایا کرتے تھے. اور جب آپ کے ہاں آپ کی کفالت آئی، تاجر ضرور تھے لیکن مالی اعتبار سے جو مالی حالات تھے وہ ذرا کمزور تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آئی اور چچا جان کے گھر آپ تشریف لائے، اور اس وقت آپ نے حکم فرمایا گھر والوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آ گئے ہیں اور ان کی کفالت ہمارے پاس آئی ہے، تو لہٰذا گھر میں کھانے کا دسترخوان لگا دیا جائے. اب گھر میں کھانے کا دسترخوان لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخوان پر جلوہ گر ہوئے. علی ابرار صاحب جب وہ دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا اور حضور کی جلوہ گری ہو گئی، اب جناب ابو طالب کی فیملی اس دسترخوان پر کھانا کھا رہی ہے، تو سرکار کی آمد کی برکت سے یہاں علماء نے، مورخین نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ سرکار کے آنے کی وجہ سے اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوئی، اتنی برکتیں نازل ہوئی کہ پوری جناب ابو طالب کی فیملی نے سیر ہو کر کے کھانا کھا لیا. لیکن جس مقدار میں اس دسترخوان پر کھانا لگا تھا اتنی ہی مقدار میں کھانا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آپ نے جناب ابو طالب کی محبت دیکھیں حضور سے. انہوں نے کہا کہ جب تک میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہیں آئے گا اس وقت تک دسترخوان نہیں لگے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے چچا جان ایک قافلہ لے کر کے ملک شام جا رہے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش اور آرزو کی کہ چچا جان میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ملک شام جا رہے ہیں، تو میں بھی اس بار آپ کے ساتھ چلوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ملک شام کا سفر بڑا لمبا اور طویل ہے، آپ یہاں مکۃ المکرمہ میں ہی آرام کریں اور ہم وہاں جائیں گے، آپ اتنی زیادہ تکلیف کیسے اٹھا سکیں گے؟
اب یہاں امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر یہ سارا واقعہ لکھا اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. تو سرکار نے جب اصرار کیا کہ نہیں اس بار میں ساتھ چلوں گا، اب حضور کو ساتھ لے لیا، قافلہ وہاں سے چلا. جب قافلہ چلا تو راستے میں ایک ایسے مقام پر یہ قافلہ پہنچا جو کہ عیسائیوں کا ایک گرجا گھر تھا. اب وہ جو راہب تھا، وہ جو پادری تھا، وہ گرجا گھر سے باہر آیا اور باہر آ کر اس نے، اب یہاں دو روایات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کو بوسہ دیا، ایک میں ہے کہ حضور کے ہاتھ مبارک چومے، پورے قافلے کا استقبال کیا اور جناب ابو طالب کی خدمت میں عرض کی کہ میں آپ کے اس قافلے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میری اس دعوت کو قبول فرما لیجیے. آپ نے دعوت قبول فرما لی. حاصل کلام یہ کہ علی ابرار صاحب وہاں کھانا بن گیا اور اس راہب نے اتنا زیادہ کھانا بنوایا کہ ہر آنے جانے والے قافلے کے لوگوں کو، راہگیروں کو آج ان مہمانوں کی خاطر کھانا کھلایا جائے. اب وہ دسترخوان لگ گیا اور یہاں یہ فیصلہ ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اس قافلے کا جو سامان ہے اس کی حفاظت پر مامور رہیں گے، ہم سارے کے سارے وہاں کھانے کے دسترخوان پر چلے جاتے ہیں. اب اس راہب نے کہا کہ بھئی سارے مہمان آپ کے قافلے کے افراد آگے کوئی باقی تو نہیں ہے. تو ان کو بتایا کہ ہمارے قافلے میں ایک نوجوان بچہ ہے جو کہ سامان کی حفاظت کر رہا ہے. تو اس راہب نے کہا کہ اے ابو طالب، آپ یہاں سے پہلے بھی آتے اور جاتے ہیں، میں نے کبھی آپ کے استقبال قافلے کا نہیں کیا. جس عظیم مہمان کی خاطر میں نے سارا اہتمام کیا، میرے مہمان کو آپ وہاں چھوڑ کر آ گئے. تو جائیے بلا کر کے لائیں. پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے. اس نے ایک سوال کیا، من ھذا، یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب سے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے. کہنے لگے کہ نہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ تو انتقال کر گئے. تو آپ نے فرمایا کہ انہو ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. بالکل ایسا عرب کے اندر کیونکہ یہ دستور ہے، عرب کا یہ طریقہ ہے کہ بھتیجے کو بھی بیٹا ہی کہا جاتا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، انہو ابن اخی، میرے بھائی کا بیٹا ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام کو اس راہب پادری نے مخاطب کر کے کہا، پادری نے مخاطب کر کے کہا کہ انی اقسمک باللات والعزی، میں آپ کو لات اور عزی کی قسم دے کر کہتا ہوں، میں آپ سے جو بھی سوال کروں میرے سوال کا جواب دیجئے گا. اب سرکار نے یہاں فرمایا لا تقسمنی باللات والعزی. اب دیکھیں یہاں سرکار دو عالم علیہ السلام، مختلف روایات ہیں، 8 برس عمر ہے یا 10 برس عمر ہے یا 12 برس عمر ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، لیکن ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا، اب یعنی بچپنا ہے. تو سرکار نے بچپن ہی سے ان تمام تر خرافات کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا اور ان تمام بتوں کے خلاف آپ نے علم جہاد بلند کیا. جب اس نے کہا انی اقسمک باللات والعزی، میں آپ کو لات اور عزی کی قسم دیتا ہوں. علی ابرار صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ لات، عزی، منات وغیرہ وغیرہ یہ کعبہ شریف میں جو بڑے بڑے بت ہیں یہ ان کے نام ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے لات اور عزی کی قسم کیوں دی حضور کو؟ دیکھیں میں اگر آپ سے کہوں کہ علی ابرار آپ کو اللہ کی قسم ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو اللہ کی قسم دوں گا. لیکن اب یہاں اس نے انی اقسمک باللات والعزی بتوں کی قسم کیوں دی؟ اس نے دیکھنا چاہا نا کہ یہ مسلمان ہے یا بت پرست ہے. اچھا، انہوں نے جو ہے وہ بتوں کی قسم دی. اب یہاں علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ اس لیے دی کیونکہ وہ خود بھی اہل کتاب ہے، عیسائی ہے، وہ بھی جو ہے وہ بتوں کو نہیں مانتے. اور اس نے اس لیے قسم دی کہ عرب کے اندر جو لوگوں کی کثرت تھی، یا تو وہ بت پرستی کرتی تھی یا پھر ان کے ہاں بتوں کا احترام پایا جاتا تھا. تو اس کا یہ نظریہ تھا کہ ان کا تعلق بھی عرب سے ہے، ممکن ہے ان کے ہاں بھی بتوں کا احترام ہو. لیکن سرکار نے فرمایا کہ لا تقسمنی باللات والعزی، خبردار مجھے لات اور عزی کی قسم نہ دینا، انی ابغضہم اشد البغض، اگرچہ مجھے بغض ہے، دشمنی ہے تو ان بتوں کے ساتھ. اس کے بعد اس نے کہا انی اقسمک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اب بول کیا کہنا تم نے، جو تیرا سوال ہوگا میں تیرا جواب دوں گا. اس نے جو بھی سوال کیا آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا. دعوت ختم ہو گئی، حضور وہاں سے اٹھے. اب راہب ہاتھ باندھ کر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب جیسے حضور باہر تشریف لائے، پہلے وہ
धूप थी तो एकदम से हुजूर पर बादल ने साया करना शुरू कर दिया और हुजूर चलते चलते जाकर के एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। अब जैसे ही हुजूर उस दरख्त के नीचे अली अबरार साहब बैठे तो दरख्त की तमाम टहनियां आपस में मिल गई और मिलकर हुजूर पर साया करने लग गई। और जब उस राहब ने ये सारा मंजर देखा, वो जनाब अबू तालिब को मुखातिब करके कहते हैं कि मैंने अपनी किताबों के अंदर जो आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी हैं वो सारी की सारी इनके अंदर है, लिहाजा आप इनको मुल्क शाम मत लेकर के जाएं। क्यों? लोग इन्हें पहचान लेंगे, कहीं इनको अजियत नुकसान ना पहुंचाएं। ये जो आपके साथ नौजवान बच्चा है ये कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि इस दरख्त के नीचे हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आन करके बैठे थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में फरमाया था कि मेरे बाद वही शख्स आन करके बैठेगा जो मेरी उम्मत का आखिरी नबी होगा। लिहाजा इनका चलना, बादल का साया करना, इस दरख्त के नीचे आन करके बैठना, दरख्त की टहनियों का साया करना, ये सारी चीजें इस बात की दलील हैं कि नबी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का आखिरी नबी। सुभान अल्लाह। उसके बाद जनाब अबू तालिब ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो है वापस मक्कतुल मुकरमा ही हिफाजत के साथ भेज दिया। जो ईमान अबू तालिब के कायल हैं उन पर भी उंगली ना उठाई जाए, और जो कहते हैं कि जी नहीं हम जो है वो दूसरे दलाइल के मुताबिक हैं उन पर भी उंगली, क्योंकि इसमें उलमा ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं कि आप इस पर खामोशी इख्तियार करो। बाकी रही बात ये कि जनाब अबू तालिब का एहतराम, उनका अदब, उनके लिए किसी किस्म का कोई ऐसा झोल वाला जुमला कहने की इजाजत ही नहीं है दूर दूर तक। आप जब भी उनका नाम लेंगे एहतराम से लेंगे, आप जब भी उनका नाम लेंगे इज्जत से लेंगे। अब उनका मामला रब के दरमियान छोड़ दें, हमारी क्या औकात है यार, हम होते कौन हैं उनके दरमियान जो है फैसला करने वाले।